الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد صدق الله العظيم وقال الله تبارك وتعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم۔ میرے محترم دوستوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے انسان پر واضح کر دیا ہے کہ کامیابی کیا ہے اور کون کامیاب ہوگا اور کیسے کامیاب ہوگا۔ ہر انسان کے زندگی میں دوڑ دھوپ کا خلاصہ کامیابی کا حصول ہے کہ کسی طرح وہ کامیاب ہو جائے۔ کوئی انسان ناکام نہیں ہونا چاہتا، سب کامیابی چاہتے ہیں، لیکن کامیابی ہے کیا، کس کو ملتی ہے، کیسے ملتی ہے، کن لوگوں کو ملتی ہے، یہ اللہ بتائے گا۔ اگر ہم اپنی طرف سے اس کے پیمانے متعین کر لیں گے کہ اس طریقے سے انسان کامیاب ہوتا ہے تو ہم اس میں غلطی کر جائیں گے، لیکن جب اللہ بتائے گا کہ کامیاب یہ لوگ ہیں تو یہ صحیح پیمانہ ہوگا، اور کامیابی کا صحیح پیمانہ ہونے کی وجہ سے اصلی کامیابی ملے گی۔ تو کون ہے کامیاب؟ اللہ فرماتا ہے قد افلح المؤمنون۔ پہلی بات تو یہ کہ کامیاب تو ہے ہی ایمان والا، کافر کے مقدر میں کامیابی نہیں ہے، کافر ناکام ہی ہے اور مومن کامیاب ہی ہے۔ یہ جو کہا نا قد افلح، اس کا مطلب ہے کہ مومن کامیاب ہی ہے۔ لیکن کون سا مومن، کون سا مسلمان صرف کلمہ پڑھنے سے سیدھا جنت میں چلا جائے؟ ایسا نہ ہوگا، الا یہ کہ اللہ اپنی رحمت فرمائے تو پھر اس سے کون پوچھنے والا ہے۔ لیکن وہ ایمان والا جس کے اندر اللہ فرماتا ہے 7 خوبیاں ہوں، وہ پار ہو گیا، وہ خوش قسمت انسانوں میں ٹھہرا، دنیا میں آنے کا مقصد حل ہو گیا اس کا۔ اللہ وہ گنواتا ہے 1 2 3 4 5 6 7، اللہ نے 7 خوبیاں گنوائی ہیں۔ جس آدمی میں یہ 7 خوبیاں ہوں، جس ایمان والے میں، وہ پار ہے، اس کے بیڑے پار ہیں۔ پہلا کہ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جن کی نمازوں میں خشوع ہوتا ہے، نمازوں میں دھیان ہوتا ہے، نماز توجہ کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ یہ ضروری ہے کامیاب ہونے کے لیے، اگر یہ نہیں ہے پھر کسی شمار میں نہیں ہے۔ نماز کا دھیان کیا چیز ہے، اس پر کچھ تفصیل سے میں پہلے ذرا عرض بھی کر چکا ہوں، آج ذرا مختصر عرض کروں گا۔ نماز کا دھیان یہ ہے کہ آدمی نماز پڑھنے کے دوران اپنی دماغ کی سوچ کو زبان سے نکلنے ہوئے الفاظ کے ساتھ چلاتا رہے۔ یہ نماز کا خشوع ہے، یہ نماز کا دھیان ہے۔ میری زبان سے نکل رہا ہے الحمدللہ رب العالمین، دماغ بھی اسی طرح متوجہ ہو کہ میری زبان سے یہ الفاظ نکل رہے ہیں۔ یہ نہ ہو کہ زبان سے رٹا رٹایا چلتا رہے اور دماغ کہیں اور سیریں کرتا رہے، یہ نہ ہو۔ اور یہ محنت سے ہوتا ہے اور ہو جاتا ہے، یہ کوئی مشکل نہیں، اس کے لیے عالم فاضل ہونا بھی ضروری نہیں، اس لیے کہ لفظوں پہ دھیان رکھنا ہے، معنی پہ دھیان رکھنا تو اگلی بات ہے۔ لفظوں پہ بھی دھیان ہو تو بھی علماء نے لکھا ہے یہ خشوع کے ساتھ نماز پڑھنے والا ہے۔
یہ کام تو ہم سارے ہی کر لیں کہ ہم اپنے زبان سے نماز کے دوران نکلنے والے الفاظ کے ساتھ اپنے دماغ کو بھی چلاتے رہا کریں، تو آپ کو نماز کا خشوع نصیب ہو گیا۔ ایک ہوتا ہے خشوع اور ایک ہوتا ہے خضوع۔ خشوع یہ ہے کہ آپ کے دل کا دھیان وہ نماز کے دوران نکلنے والے الفاظ کے ساتھ ہو، یعنی دماغ کی توجہ، دل کا دھیان الفاظ کی طرف ہو۔ خضوع کیا ہے؟ خضوع یہ ہے کہ آپ کے جسم کے اعضاء یہ سکون کے ساتھ رہیں، نماز کے دوران ادھر ادھر ہاتھ مشغول نہ ہوں۔ جیسے سنت طریقہ ہے نماز پڑھنے کا، ویسے یہ ہاتھ رکھ کر چل رہا ہو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک آدمی کو دیکھا نماز کے دوران داڑھی سے کھیل رہا تھا، تو آپ نے فرمایا اگر اس آدمی کے دل میں دھیان ہوتا لخشعت جوارحہ، تو اس کے اعضاء میں بھی سکون ہوتا۔ اگر اس کے دل میں دھیان ہوتا نماز کا، اس کے اعضاء میں سکون ہوتا، یہ پھر نماز کے دوران داڑھی سے کپڑوں سے نہ کھیلتا۔ تو یہ پہلا کام ہے، جو نماز خشوع خضوع سے پڑھتے ہیں ان کے بیڑے پار ہیں۔ دوسرا، آپ نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون، وہ لوگ جو فضولیات سے بچتے ہیں، وہ لوگ جو فضولیات سے بچتے ہیں یہ پار ہو گئے۔ فضولیات کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ فضولیات ہیں جو گناہ ہیں، گانا ہے، موسیقی ہے، شریعت کے سارے وہ چیزیں جن سے شریعت نے روکا ہے وہ سب فضول ہیں۔ تو اپنے آپ کو ان چیزوں سے بھی بچانا جن کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے، ان سے بچاتے ہوئے ان چیزوں سے بھی بچانا جو اگرچہ حرام تو نہیں ہے شریعت میں لیکن بے فائدہ ہیں شریعت کی نظر میں، ان کا کوئی فائدہ نہیں، فضول وقت ضائع کرنے والی باتیں ہیں۔ اس کو قرآن نے لغو کہا ہے کہ ان لغو اور بے فائدہ کاموں میں نہ لگنا۔ اللہ کی نبی کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، اسلام کا حسن یہ ہے، اچھا مسلمان وہ ہے جو فضول کاموں سے اپنے آپ کو بچاتا ہو۔ اچھا مسلمان وہ ہے جو فضول بے فائدہ کاموں سے اپنے آپ کو بچاتا ہو۔ تو ہمارے ہاں بے فائدہ استعمال یا موبائل ہے یا پھر بستر ہے، اس میں بے فائدہ زندگیاں گزر جاتی ہیں کہ نیند میں جائے جا رہے ہیں، 8-8 گھنٹے نیندیں ہیں، 10-10 گھنٹے نیندیں ہیں، فضول اپنے اوقات کو ضائع کیا جا رہا ہے۔ سائنسی اور طبی لحاظ سے 6 گھنٹے بہت ہے نیند، اس سے زیادہ آپ کو نیند آ رہی ہے تو اپنی نیند کا علاج کریں، اپنے دماغ کی سوچ کا علاج کریں کہ 6 گھنٹے زیادہ کیوں آ رہی ہے۔ 6 گھنٹے تک بالکل آخری حد ہے، ورنہ 4-4 گھنٹے لوگ سوتے ہیں۔ میرا رشتہ دار ہے، دوست ہے، بھانجا بھی ہے میرا، وہ مجھے بتانے لگے کہ میں 4 گھنٹے نیند کرتا ہوں، 4 گھنٹے نیند کرتا ہوں۔ میرے ہم عمر ہے، اب کہنے لگے کچھ چند ایک سال ہوئے ہیں میری نیند 5 سے 6 گھنٹے ہو گئی ہے، ورنہ مدتوں سے میں صرف 4 گھنٹے سوتا ہوں اور سارا دن ریلیکس رہتا ہوں۔ تو 4 گھنٹے تو کئی لوگوں کے بارے میں ہم نے سنا ہے کہ جو 4 گھنٹے سوتے ہیں، چلو 6 گھنٹے ہی صحیح، 6 گھنٹے سے زیادہ نہیں سونا چاہیے، یہ فضول ہے زندگی۔ ایسے ہی موبائل اٹھا کر بے فائدہ انگلی نہیں چلانی چاہیے۔ کوئی چیز دیکھنی ہے ضرور دیکھ لیں، کوئی چیز اس میں پڑھنی ہے پڑھ لیں، کسی کو کال کرنی ہے واٹس ایپ کرنا ہے کر لیں، لیکن ایسے موبائل لے کر بیٹھے ہوئے ہیں انگلی چل رہی ہے، یہ فضول ہے، یہ بے فائدہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے والذین هم عن اللغو معرضون، ایمان والے جو کامیاب ہوں گے وہ فضولیات سے دور رہتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا اچھا مسلمان وہ ہے جو فضولیات سے بچتا ہو، بے فائدہ کاموں میں نہ لگتا ہو۔ موبائل کی گیمیں ہیں، کوئی فائدہ نہیں، لگے ہوئے ٹائم جا رہا ہے۔ فزیکلی جو گیمز ہیں یہ تو ٹھیک ہیں، کرکٹ کھیل رہا ہے، بیڈمنٹن کھیل رہا ہے، دوڑ دھوپ کر رہا ہے، بھاگ رہا ہے، تو جسم میں حرکت آ رہی ہے، صحت مند ہو رہا ہے بدن۔ لیکن موبائل پہ بیٹھے ہوئے بے فائدہ ہے۔ اخبار اتنا پڑھیں جتنی ضرورت ہے، سارا ہی اخبار پڑھ ڈالا ہے تو ہر خبر تو ضروری نہیں ہوتی، یہ بے فائدہ ہے۔ لوڈو گیم اٹھا لی اور ویسے ہی جو ٹائم پاس کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، ٹائم تو وہ پاس کرے جس کے پاس ٹائم زیادہ ہو۔ ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے، اس لیے کہ چند دنوں بعد ہم نے دنیا سے چلے جانا ہے، تو ہم یہاں سے بڑی تیاری کر کے جانا چاہتے ہیں، تو ہمارے پاس تو اوقات نہیں ہے۔ دوسرا کہا ایمان والے وہ کامیاب ہوں گے ہم عن اللغو معرضون،
یہ 18ویں پارے کی پہلے صفحے کی آیات ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کامیاب کون ہے، فضولیات سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ تیسرا والذین هم للزکاۃ فاعلون، جو زکوٰۃ دیتے ہیں، زکوٰۃ کا کام کرتے ہیں۔ الفاظ قرآن کے بہت حسین ہیں، کہ للزکاۃ فاعلون، زکوٰۃ کے دو مطلب ہیں۔ ایک مطلب یہ کہ زکوٰۃ جو ہم لوگ دیتے ہیں کا جو کامیاب ہوں گے وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، عشر دیتے ہیں، جو مالی احکام ان پر ہیں وہ پورے کرتے ہیں۔ ایک اور مطلب ہے جو یہاں اکثر مفسرین نے مراد لیا ہے، اور وہ یہ ہے زکوٰۃ سے مراد اصلاح نفس ہے، دل کی پاکیزگی ہے، جو اپنے دل کو پاک رکھتے ہیں۔ یہاں زکوٰۃ سے یہ مراد ہے جو اپنے دل کو پاک رکھتے ہیں، دل میں حسد نہیں، کینہ نہیں، بغض نہیں، ریاکاری نہیں، عجب نہیں، دل ان سارے رذائل سے پاک ہے۔ لیکن میرے عزیز بھائیو، آج کا مسلمان ایسا نہیں ہے، وہ زیادتی کے بدلے میں ڈبل زیادتی کرتا ہے، وہ آپ کو تکلیف پہنچانے کے بدلے میں ڈبل تکلیف پہنچاتا ہے۔ آپ اس کو اینٹ ماریں وہ آپ کو پتھر مارے گا، وہ کہے گا پتہ چلے گا اس کو کہ کس سے اس کی ٹکر ہوئی ہے۔ میٹھے بول کا جواب میٹھا بول نہیں رہا، محبت کا بول محبت نہیں رہا، اور غصے کا بدلہ دعا نہیں رہا، گالی کا بدلہ دعا نہیں رہا، سخت رویوں کا بدلہ مثبت رویہ نہیں رہا۔ آج ہمارے دل پاکیزہ نہیں رہے، ہم یہ نہیں سوچتے یہ اس کا کام ہے، اس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، میرا کام کیا تھا؟ میرا کام ہے اس کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آنا۔ وہ جفا کرے ہم وفا کریں گے، تم جفا کرتے رہے ہم وفا کرتے رہے، اپنا اپنا فرض تھا دونوں ادا کرتے رہے۔ دل پاک ہوں، کسی کے ساتھ دل ہمارا بگڑا ہوا نہ ہو کہ ہمارے دل میں اس کے بارے میں کینہ ہو، نفرت ہو، بغض ہو، اور ریاکاری سے فضول کوئی چیز ہی نہیں ہے دنیا میں۔ ریاکاری سے زیادہ فضول چیز دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ بڑے دھوکے کی چیز ہے کہ آدمی عمل لوگوں کے لیے کرے، کہ لوگ اچھا سمجھیں گے۔ ریاکاری کا میرے عزیز بھائیو نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہے نہ آخرت میں کوئی فائدہ ہے۔ ریاکاری کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہے نہ آخرت میں کوئی فائدہ ہے۔ اپنے آپ کو بچانا، ریاکاری تو تباہ کر دینے والی چیز ہے۔ عمل کریں اللہ کے لیے کریں تو دل میں ریاکاری نہ ہو، عجب نہ ہو۔ عجب اپنے آپ کو کوئی چیز سمجھنا، میں بڑا نیک ہوں، میں بڑا اچھا ہوں، میں بڑا فلاں ہوں، لوگ کیا ہیں، وہ میرے آگے کیا چیز ہیں؟ نہیں، اللہ کے آگے جھکے رہنا کہ اللہ میں کچھ نہیں، سب تیری عطائیں ہیں، اگر کچھ ہے تو تیرا دیا ہوا ہے، وہ چاہے ابھی لے لے واپس، میری کوئی اوقات نہیں ہے۔ تو ہم للزکاۃ فاعلون، دلوں کو پاک رکھتے ہیں۔ دل کا پاک ہونا کیا ہے؟ کہ وہ آپ کے ساتھ برا ہو آپ اس کے ساتھ اچھے ہوں، وہ آپ سے نفرت اور کینہ کرتا ہے آپ اسے محبت کرتے ہیں، وہ آپ کے ساتھ منہ بنا کر کھڑا ہوا ہے آپ کے دل میں اس کی نفرت نہیں ہے، آپ اس کے ساتھ گلاب والے لہجے میں بات کرتے ہیں، وہ خزاں والا منہ لے کر کھڑا ہوا ہے۔ خزاں کی رت میں گلاب لہجہ، وہ ایک شاعر نے کہا تھا، بڑا کمال قصیدہ ہے، کہا خزاں کی رت میں گلاب لہجہ بنا کے رکھنا کمال یہ ہے، ہوا کی زد پہ دیا جلانا جلا کے رکھنا کمال یہ ہے۔ اس کا خزاں والا چہرہ بنا کھڑا ہے، آپ گلاب کے لہجے میں بات کرتے ہیں، کہ کمال تو یہ ہے، اور وہ آپ کے خلاف ہوا چلاتا ہے آپ پھر بھی چپ کر کے کھڑے رہتے ہیں، کہ کمال تو یہ ہے۔ خزاں کی رت میں گلاب لہجہ بنا کے رکھنا کمال یہ ہے، ہوا کی زد میں دیا جلانا جلا کے رکھنا کمال یہ ہے۔ ذرا سی لغزش پہ توڑ دیتے ہیں سب تعلق زمانے والے، سو ایسے ویسوں سے بھی تعلق نبھا کے رکھنا کمال یہ ہے۔ کسی کو دینا یہ مشورہ کہ وہ دکھ اپنوں کے بھول جائے، اور ایسے لمحے میں اپنے آنسو چھپا کے رکھنا کمال یہ ہے۔ خیال اپنا، مزاج اپنا، پسند اپنی، کمال کیا ہے؟ جو وہ چاہے وہ حال اپنا بنا کے رکھنا کمال یہ ہے۔ کسی کی راہ سے خدا کی خاطر اٹھا کے کانٹے ہٹا کے پتھر، پھر بھی اس کے آگے نگاہ اپنی جھکا کے رکھنا کمال یہ ہے۔ یہ کمال ہے کہ لوگوں کے منفی رویوں کے مقابلے میں مثبت رویے لے کر آنا، لوگوں کی نفرتوں کے مقابلے میں محبتیں لے کر آنا، لوگوں کے سخت رویوں کے مقابلے میں نرم بچ کر اپنے رویے پیش کرنا، یہ کمال ہے، یہ مطلوب ہے۔ قرآن کہتا ہے والذین هم للزکاۃ فاعلون،
جنت میں جانے والے وہ ہوتے ہیں جن کے دل مسلمانوں سے پاک ہوتے ہیں، ان کی نفرت سے پاک، ان کے بغض سے پاک، ان کے خلاف ہو جانے سے پاک، سب کے ساتھ صاف دل لے کر چلتے ہیں، صاف ستھرا دل لے کر آؤ، جنت مبارک ہو۔ ایک صحابی ہے، اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے تھے اور آپ نے کہا ابھی یہاں سے ایک جنتی داخل ہوگا۔ تھوڑی دیر بعد ایک انصاری صحابی داخل ہوئے، وہ آ کر بیٹھے، تھوڑی دیر پھر چلے گئے۔ اگلے دن پھر آپ نے فرمایا ابھی جنتی آدمی داخل ہوگا، وہی داخل ہوئے۔ 2 یا 3 دن آپ نے ایسے کیا تو یہاں ایک صحابی بیٹھے تھے آپ کی مجلس میں، انہوں نے کہا اس صحابی کا کیا ایسا عمل ہے کہ ابھی سے جنت کی ٹکٹیں مل گئی ہیں؟ تو یہ چلے گئے اس کے پاس، کہنے لگے کہ تمہارا مہمان ہونا ہے۔ کہنے لگے ہو جاؤ جی۔ کہا 3 دن مہمان ہونا ہے۔ کہا جی ہو جاؤ جی۔ مہمان کا حق ہے 3 دن آپ کا مہمان رہے، آپ کے چہرے پہ ملال نہیں آنا چاہیے۔ 4تھے دن کے بارے میں حکم ہے کہ وہ پوچھ کر مہمان رہے۔ جب کوئی مہمان بنے تو 3 دن تک رہ سکتا ہے، 4تھے دن رہنا ہے تو میزبان سے پوچھے جی میں مزید ٹھہر سکتا ہوں، اگر مہمان رہنا ہے تو 3 دن رہے۔ وہ ساری رات اٹھ کر دیکھتے ان کو، بھائی لمبی تہجدیں پڑھ رہے ہوں گے، لمبے قیام کر رہے ہوں گے۔ انہوں نے دیکھا روٹین کی تہجد ہے، 4 رکعتیں پڑھی اور سو گئے۔ وہ سمجھتے تھے ساری رات مصلی پہ گزرتی ہوگی، جو اللہ کے نبی نے جو کہا جنتی آ رہا ہے۔ تو 3سرے دن کہنے لگے بھائی میں جو کوئی مجبوری نہیں تھی یہاں آپ کے گھر ٹھہرنے کی، میں تو کسی وجہ سے آپ کے گھر مہمان آیا تھا۔ ہاں جی کیا بات ہے؟ کہا ہم ایسے بیٹھے تھے، اللہ کے نبی نے کہا کہ بھی جنتی آئے گا، تو میں نے کہا دیکھوں آپ کی راتیں کیسے مصلی پہ گزرتی ہیں۔ انہوں نے کہا بھائی میرے پاس تو کچھ نہیں، یہی ہے جو تم نے دیکھا ہے۔ کہ نہیں تو اپنا کوئی عمل بتاؤ، جیسے اللہ کے نبی نے تمہیں دنیا میں جنت کا ٹکٹ دیا ہے۔ کہنے لگا بھائی میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، یہی ہے۔ کہنے لگے نہیں ہو نہ ہو کوئی بات ہے۔ انہوں نے کہا اچھا اگر تم نے اصرار ہی کر دیا تو پھر سنو، جب میں رات کو سوتا ہوں میرے دل میں کسی مسلمان کا کوئی کھوٹ اور نفرت نہیں ہوتی، میرا دل پاک ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا ہاں ہوا ذا، یہی تو ہے جس کے بدلے میں تمہیں اللہ کے نبی نے جنت کا ٹکٹ دیا ہے۔ اور یہ کوئی آسان نہیں ہے کہ آپ رات کو اس حال میں سوئیں، آپ کے دل میں کسی بھائی کی نفرت نہیں، بہن کی نفرت نہیں، ماموں چاچوں کی نفرت نہیں، پڑوسی کی نفرت نہیں، ماتات کی نفرت نہیں، کولیگ کی نفرت نہیں، اپنے سر اور باس کی نفرت نہیں، آپ کا دل سب مسلمانوں سے پاک ہے۔ یہ کوئی آسان نہیں ہے، لیکن جو کر جائے گا جنت مبارک ہو۔ والذین هم للزکاة فاعلون، تم جفا کرتے رہے ہم وفا کرتے رہے، اپنا اپنا فرض تھا دونوں ادا کرتے رہے۔ تو میرے عزیز بھائیو ہم نے دلوں کو صاف رکھنا ہے، پاک رکھنا ہے، ریاکاری سے بھی، تکبر سے بھی، عجب سے بھی، لوگوں کی نفرتوں سے بھی، منفی رویوں سے بھی۔ تو یہ تیسرا قرآن کہتا ہے۔ چوتھا والذین هم لفروجہم حافظون، جو اپنی شرم گاہوں کو پاک رکھتے ہیں، اس کو ناپاک جگہوں میں استعمال نہیں کرتے۔ پانچواں کہا والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، یہ پانچواں لاماناتہم، چھٹا وعہدہم راعون، وہ لوگ جو اپنی امانتوں کا خیال رکھتے ہیں، وعہدہم اپنے معاہدوں کی پاسداری کرتے ہیں، یہ پار ہو گئے، جنت مل گئی۔ امانت میں خیانت نہیں کرتے، ایمان والا تو خائن ہو ہی نہیں سکتا، ایمان والا خائن نہیں ہو سکتا، خیانت تو مومن کی شان ہی نہیں ہے۔ آپ کے پاس کسی نے امانت رکھی، بسم اللہ جیسے رکھی ویسے لے جاؤ۔ امانت میں صرف پیسہ روپیہ نہیں ہے، امانت میں یہ بھی شامل ہے کہ کسی آدمی نے آپ سے مشورہ لیا تو اس نے آپ کو امانت دار سمجھا ہے، آپ نے غلط مشورہ نہیں دینا ورنہ خیانت ہو جائے گی۔ امانت میں یہ بھی شامل ہے کہ کسی آدمی نے میرے پاس آیا اور اس نے میرے پاس کوئی چیز بنوانے کے لیے دی، میں میکینک ہوں، اس نے کہا جی ہمارا فریج ہے، ہماری موٹر سائیکل ہے، فلاں چیز ہے بنا دینا، اور جب وہ چلا گیا میں نے اس کے اندر اصلی پرزہ اوریجنل نکال کے، جینوئن نکال کے سیکنڈ ہینڈ دوسرا ڈال دیا، اس کو کون سا پتہ ہے؟ یہ خیانت ہے، یہ میں نے اس کے ساتھ اچھا نہیں کیا، یہ بھی خیانت ہے۔ میں نے اسے کہا جی اس کا کمپریسر بھی خراب تھا، حالانکہ وہ خراب نہیں تھا، یہ خیانت ہے۔ پنچر ایک لگتا تھا 2 لگا دیے، کہا جی 2 پنچر لگتے تھے، اس نے کون سا ٹائر کھول کے اندر سے دیکھنا ہے۔ یہ خیانت ہے کہ وہ آپ کے پاس آیا اور آپ نے اس کے ساتھ امانت دارانہ معاملہ نہیں کیا،
وہ آپ کے ساتھ جو معاملہ کرنے آیا تھا وہ یہ سمجھ کر آیا تھا کہ آپ میرے ساتھ صحیح معاملہ کریں گے، یہ خیانت کرنے والا ہے، یہ خائن ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، کوئی ہمارے ساتھ معاملہ کرے خیانت نہ کرنا۔ اسی طرح جب کوئی آدمی اپنے جگر کا ٹکڑا وہ اٹھا کر ہمارے حوالے کر دیتا ہے کہ میری بچی ہے لے جو زندگی بھر کے لیے، وہ ہمارے پاس امانت ہوتی ہے۔ جب اس کے ساتھ بدسلوکیاں ہوتی ہیں تو یہ کسی امانت میں خیانت ہو رہی ہوتی ہے۔ اگر ان کو پہلے پتہ ہوتا کہ انہوں نے ہماری بچی سے یہ کرنا ہے، وہ اپنی بچی آپ کے پاس نہ رکھواتے، وہ کسی اور کے پاس رکھوا دیتے، کسی اور کے ہاں بھیج دیتے۔ یہ بھی امانت میں خیانت ہے۔ تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ والذین هم لاماناتہم، وہ اپنے امانتوں کا خیال رکھتے ہیں، امانتوں میں خیانت نہیں کرتے۔ اگلا وعہدہم راعون، اور اپنے معاہدوں کی پاسداری کرتے ہیں۔ چھٹی خوبی جنت میں جانے والوں کی، کامیاب ہو جانے والوں کی، وہ وعدہ نہیں توڑتے، جیسے وعدہ کرتے ہیں اس کو نبھاتے ہیں۔ یہ وعدہ ہے کہ سامان رکھا کے چلے جاؤ، 5 تاریخ کو آ کے لے جانا، بن گئی ہوگی چیز۔ اس کو پتہ ہے 5 تک نہیں بن سکتی۔ درزی کہتا ہے سوٹ دے دو، 10 تاریخ کو اٹھا لینا، اس کو پتہ ہے 10 کو نہیں دے سکنا میں نے، پہلے ہی پتہ ہوتا ہے، وعدہ بھی کر لیتا ہے، لیکن پھر عین موقع پہ جی بس یوں ہو گیا، بس یوں ہو گیا، ایک آرڈر اور بھی پکڑ لیا۔ جس کو زبان دی ہے اس زبان پہ قائم رہو، جس کے ساتھ وعدہ کیا ہے پھر اس کا لحاظ رکھو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا دین لمن لا عہد لہ، جس میں وعدے کی پاسداری نہیں، اس کے دین اور ایمان کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمائے ہوئے ارشادات، ان کے پیچھے چلنا، کہیں وعدے کی خلاف ورزی نہ کرنا، یہ چھٹا ہے۔ اور 7واں والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اپنی نمازوں کا بڑا خیال رکھتے ہیں، نمازوں کی بڑی پابندی کرتے ہیں، نمازوں میں آگے پیچھے نہیں ہوتے۔ ہماری ایک نماز ہی ہے جو آگے پیچھے ہو سکتی ہے، نہ میری نیند آگے پیچھے ہو سکتی ہے، نہ میرا گاہک آگے پیچھے ہو سکتا ہے، نہ میری کوئی میٹنگ آگے پیچھے ہو سکتی ہے، نہ میرا کوئی شادی کا ولیمہ آگے پیچھے ہو سکتا ہے۔ کتنے لوگ ولیمے میں بیٹھے ہوئے نماز اسی کی نظر ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کا ولیمہ عصر کے ٹائم ہے، انہوں نے ٹائم ہی آپ کو 2 سے 4 کا دیا ہے، تو یہ پاکستان ہے نا، 2 سے 4 کا مطلب 3 سے 5، 3:30 سے 6 ہے۔ اسی دوران عصر کی نماز آئی اور نکل گئی۔ یہ کیسی نماز کی حفاظت، ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو نمازیں پڑھتے ہیں، ان کی نکل گئی ہے۔ یہ کیسی نماز کی پابندی ہے؟ ورنہ جماعت تو گئی ہی گئی، پہلے کھانا کھائیں گے، پھر ٹائم بچ جائے گا تو بھاگ کے 2 ٹکریں بھی لگا لیں گے۔ کہا نہیں، والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، نمازوں کی پابندی کرتے ہیں۔ میٹنگ میں بیٹھے ہیں، کوئی نہیں، نماز جا رہی ہے، میٹنگ چل رہی ہے، ایسی میٹنگ بھاڑ میں جائے جو میٹنگ رب کے آگے سر بھی نہ جھکانے دے۔ کیا کریں گے ہم ایسی میٹنگز کو؟ نماز نہیں چھوٹنی چاہیے، جماعت کے ساتھ، بغیر جماعت کے نماز پڑھنا بھی، غور سے، بغیر جماعت کے نماز پڑھنا بھی گناہ ہے۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب ہے، نماز فرض ہے، جماعت کے ساتھ پڑھنا واجب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ جو لوگ اپنے گھروں میں بلا عذر کے نماز پڑھ لیتے ہیں تو میں کیا کروں، کچھ نوجوانوں کو جمع کروں اور جا کر ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ وہ نبی جس عمل پر لوگوں کے گھروں کو آگ لگانے کے لیے تیار ہے، وہ کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ ناجائز کام پر کیسے آگ لگ گئی ہے؟ علماء نے اس حدیث کی تشریح میں لکھا ہے کہ اس حدیث نے ہمیں بتایا کہ نماز جماعت کے ساتھ نہ پڑھی تو بھی ایک جرم کیا ہے۔ گو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نماز نہ پڑھیں، نماز ہی چھوڑ دیں، لیکن جماعت سے پڑھنے کا اہتمام کریں۔ میٹنگ میں نماز گئی، ولیمے میں نماز گئی، بازار میں شاپنگ کرنے گئے، مال پلازے میں کھڑے ہیں، یہ لے لیں یہ لے لیں، نماز گئی یا جماعت گئی؟ نماز کو کسی صورت میں نہیں چھوڑنا، نہ جماعت کو کسی صورت میں چھوڑنا ہے۔ صبح سردی ہے، نیند کا غلبہ ہے، گرم کمبل اور لحاف ہے، چلو صبح اٹھ کے اپنی پڑھ لیں گے، جماعت تو 6:20 پہ ہوتی ہے، سورج تو 55 پہ نکلتا ہے، چلو پھر اٹھ کے پڑھ لیں گے۔ یہ جو نماز جماعت کے ساتھ چلی جاتی ہے، یہ نماز کی حفاظت کرنے والا نہیں ہے۔
فرمایا وہ نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ نماز کسی صورت میں نہ چھوڑنا میرے بھائیوں، نماز جماعت کے ساتھ نہ چھوڑنا۔ اللہ کے نبی، غالباً بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی گھر تشریف، مسجد تشریف لائے، جماعت کی نماز ہو چکی تھی، شاید سفر سے آئے، آپ واپس گھر گئے، گھر والوں کو جمع کیا، پیچھے کھڑا کیا اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھی۔ کبھی مسجد کی جماعت چھوٹ جائے تو اپنے گھر میں ہی جماعت کرا لیں، اپنے دفتر میں ہی جماعت کرا لیں، اپنی دکان میں ہی جماعت کرا لیں، ایک دو آدمی ساتھ کر لیں، جماعت سے پڑھ لیں۔ ہاں، مسافر کے لیے جماعت کی نماز معاف ہے، معاف کا مطلب نہ پڑھے جماعت کے ساتھ تو گناہ نہیں ہے، لیکن گھر کا مقیم اور جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھے یہ الگ سے ایک جرم ہے۔ ہمیشہ با جماعت نماز پڑھنا، یہ 7 کام جو کر گزرے، اللہ فرماتا ہے اولئک ھم الوارثون، یہ تو اپنی میراث لے گئے۔ کون سی میراث؟ الذین یرثون الفردوس، جنت الفردوس کی میراث لے گئے، ان کو اللہ جنت الفردوس میں پہنچا دے گا، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ وہیں رہیں گے۔ اگر یہ 7 کام کر کے آ جاؤ تمہیں جنت الفردوس مبارک ہو۔ 18واں پارہ، پہلا صفحہ، پہلی خوبی میں دہرا دیتا ہوں، نمازوں میں خشوع رکھتے ہیں، فی صلاتہم خاشعون، نمازوں میں دھیان ہو، اور دھیان کیسے آتا ہے اور دھیان کہتے کس کو ہیں میں نے آپ سے عرض کر دیا۔ دوسرا، فضولیات سے بچتے ہوں، عن اللغو معرضون۔ تیسرا، للزکاۃ فاعلون، دل پاک رکھتے ہوں، یا زکوٰۃ کا معنی دل کی پاکیزگی ہے۔ چوتھا، لفروجہم حافظون، شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہوں۔ پانچواں، لاماناتہم، امانت میں خیانت نہ کرتے ہوں۔ چھٹا، وعہدہم، معاہدوں کی خلاف ورزی نہ کرتے ہوں۔ ساتواں، نمازوں کی حفاظت کرتے ہوں۔ 7 خوبیاں لے کر آ جاؤ، پھر کیا ہوگا؟ قد افلح المؤمنون، ایسے لوگوں کو کامیابی کا ٹکٹ مل گیا۔ کیسے مل گیا؟ قد افلح، قد کا معنی یہ ہے کہ مل گیا، یہ لوگ کامیاب ہو گئے۔ تو آج سے عزم کر کے اٹھیں کہ ہم ان 7 باتوں کو سنبھال کے چلیں گے۔ آخری 2 منٹ ہیں، سردیوں کا موسم چل رہا ہے، 1-2 باتیں سردیوں کی عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سردیوں میں وضو بھاگ کر نہ کرنا، پوری طرح مستحبات سنتوں کے ساتھ کرنا۔ آپ نے فرمایا من اسبغ الوضوء فی البرد الشدید کان لہ من الاجر کفلان، جو آدمی سردی میں بھی وضو پوری طریقے سے کرے، یعنی 3 دفعہ آزاد ہونے ہیں، اچھے طریقے سے وضو کرے، اللہ اس کو ڈبل اجر دیتا ہے۔ ایک تو وضو میں سستی نہیں کرنی، دوسرا سردیوں کے اندر رات کو اٹھ کر تہجد پڑھنے میں سستی نہ کرنا۔ لمبی رات ہوتی ہے تو بستر بھی بڑا شدید گرم ہوتا ہے، اس کا مزہ ایسے آتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ یضحک من رجلین، شعب الایمان کی روایت، کہ اللہ 2 آدمیوں سے بڑا خوش ہوتا ہے۔ کون سے 2؟ کہ ایک وہ آدمی، سخت سردی کی رات ہوتی ہے، یقوم من لحافہ و دثارہ، وہ اپنے گرم لحاف سے باہر نکلتا ہے اور باہر کھڑا ہو کر وضو کرتا ہے، اللہ کے سامنے تہجد میں کھڑا ہو جاتا ہے، رب اس کو دیکھ کر بڑا ہی خوش ہوتا ہے اور فرشتوں سے پوچھتا ہے یہ کیوں کھڑا ہوا ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ رجاء ما عندک و شفقۃ مما عندک، اے اللہ جو تیرے پاس انعامات ہیں ان کا امیدوار ہے، جو تیرے ہاں عذابات ہیں ان کا خوف ہے اسے۔ اللہ فرماتا ہے گواہ رہو اعطیتہ ما رجا اور امنتہ مما شفق، جس بات کا خوف تھا اسے وہ میں نے ختم کر دیا، اس کا جس بات کی امید تھی وہ میں نے عطا کر دی، اس کو جنت اس کو مل گئی، جہنم سے یہ بچ گیا۔ اس لیے کہ سخت سردی میں یہ گرم لحاف سے نکل کر اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، سردیوں میں تہجد میں سستی نہیں کرنی۔ 1-2 باتیں اس کی اور، سردیوں میں غریبوں کی مدد کرنا، کسی کو جرسی لے کر دے دیں، کسی کو کپڑے دے دیں، کسی کو استعمال شدہ جرسی سویٹر کپڑے دے دیں، اس سے کیا ہوگا؟ مختصر سا واقعہ، صفوان بن سلیم تابعی ہیں، مدینہ میں رہتے تھے، تو وہ گھر بیٹھے تھے تو ایک آدمی آیا پوچھتا ہوا مدینہ میں کہ صفوان کا مجھے پتہ بتاؤ، صفوان کا پتہ بتاؤ۔ لوگوں نے اس کا گھر بتا دیا، دروازہ کھٹکھٹایا، باہر نکلے، کون ہو؟ صفوان۔ کہا صفوان تم ہو؟ کہا جی ہاں۔ کہا ملک شام سے آیا ہوں۔ اللہ کے نبی خواب میں تشریف لائے، کہ جو مدینہ میں صفوان کو جا کر کہو تیرے کرتے کی وجہ سے اللہ نے تیری بخشش کا فیصلہ کر دیا ہے۔
تو میں یہ پوچھنے آیا ہوں پیغام دینے کے بعد وہ کرتے کا واقعہ کیا ہے؟ کہنے لگے اللہ کے نبی کا حوالہ دے دیا ہے، بتا دیتا ہوں، ورنہ میرے اور اللہ کے درمیان راز تھا۔ کہا ایک دن مسجد نبوی سے میں باہر نکلا، میرے پاس سوائے کرتے اور چادر کے اور کچھ نہیں تھا، سردی زیادہ تھی، میں نے دیکھا کہ ایک آدمی بیٹھا ہے، اس کے پاس صرف چادر ہے، کرتا بھی نہیں ہے، سردی سے ٹھٹر رہا ہے، میں نے اپنا کرتا اتار کے بھی اس کو دے دیا۔ یہ اس کرتے کی وجہ سے میرے رب کا پیغام آیا ہے۔ میرے عزیز بھائی، ہمارے گھروں میں تو جرسیاں، سویٹر، گرم چادریں، کپڑے، جوتے، بوٹ کتنے پڑے ہوتے ہیں، اور لنڈے سے کتنے لے کر ہم غریبوں کو، گھر میں کام کرنے والی ماسیوں، ملازموں کو، محتاطوں کو، غریب پڑوسیوں کو دے سکتے ہیں۔ ہم اس میں تھوڑا ہاتھ کھلا رکھیں، جنت کے مبارک ہوگی آپ کو انشاءاللہ۔ تو کریں گے نا بھائی اس کو؟ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔